بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اسٹوڈنٹ، لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے اوور آل ٹینسز کی بارے میں ڈسکشن کی تھی، تو آج ہم باقاعدہ طور پہ پریزنٹ سمپل ٹینس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا ٹینس ہے، اس کو ہم لوگ پریزنٹ سمپل ٹینس یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہتے ہیں۔ پریزنٹ سمپل ٹینس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اردو میں پہچان دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اردو میں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ پریزنٹ سمپل ٹینس ہے۔ تو فقرے کے آخر میں ہمارے ساتھ تا ہے، تی ہیں، تے ہیں، اس قسم کے الفاظ آپ کو نظر آئیں تو یہ کیا ہوگا؟ پریزنٹ سمپل ٹینس ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم اسکول جاتے ہیں، وہ خط لکھتا ہے، تو اس قسم کے ورڈز اگر آپ کو اینڈ میں نظر آئیں تو یہ کیا ہوگا؟ پریزنٹ سمپل ٹینس ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی طرح پریزنٹ سمپل ٹینس اگر نفی جملہ ہو، نیگیٹو ہو، تو آپ لوگوں کو انگلش میں جب نفی جملہ ہوگا پریزنٹ سمپل ٹینس تو دو چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ انگلش میں کیا آئے گا؟ ایک آئے گا ڈو ناٹ، اور دوسرا کیا ہے؟ ڈز ناٹ۔ ڈو ناٹ کا اضافہ ہوگا اور ڈز ناٹ کا اضافہ ہوگا۔ ڈو ناٹ کا اضافہ کہاں پہ ہوگا؟ یہ وی، یو، دے یا کوئی بھی پلورل وہ ہوگا نا، پروناؤن ہوگا، تو وہاں پہ ہمارے پاس ڈو ناٹ کا اضافہ ہوگا، اور باقی ہی، شی، اٹس سنگولر اور نیم کوئی ہوگا تو وہاں پہ ڈز ناٹ کا اضافہ ہوگا۔ بیٹا یہ سنتے جائیں، پھر اینڈ میں آ کے جب جملہ بنائیں گے تو آپ کو مزید اس چیز کی کلیئرنس ہو جائے گی کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ ابھی اس ٹائم پہ آپ کو صرف یہ چیز پتہ ہو کہ نیگیٹو جملہ ہوگا پریزنٹ سمپل ٹینس کا تو ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ لگے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس انٹروگیٹو جملہ ہو، سوالیہ جملہ ہوگا، تو ہمارے ساتھ کیا آئے گا؟ ڈو اور ڈز۔ ٹھیک ہے؟ کس چیز کا اضافہ ہوگا؟ ڈو اور ڈز کا اضافہ ہوگا۔ تو ڈو کہاں پہ لگے گا؟ وی، یو، دے، سنگولر کے ساتھ ڈو لگے گا، اور باقی جو ہیں وہ ہی، شی، اٹ اور پلورل کوئی بھی ہو اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ ڈز لگے گا۔ تو انٹروگیٹو جملہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہم اسکول جاتے ہیں؟ سوال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیا ہم خط لکھتے ہیں؟ کیا ہم دوڑتے ہیں؟ اس قسم کے الفاظ اگر آئیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ انٹروگیٹو سینٹینس ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا بیٹا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ یہ کیا کہتا ہے کہ اگر پروناؤن ہی، شی، اٹ یا سنگولر ہو تو ورب میں ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارے ساتھ جب ہم پریزنٹ سمپل ٹینس بنائیں گے اس میں جو پروناؤن ہے وہ ہی، شی، اٹ، سنگولر یا کوئی بھی نیم ان میں سے کوئی ہوگا نا، تو آگے جو آنے والا ورب ہے اس میں ہم لوگ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو ابھی یہ کیسے پتہ لگے گا کہ ایس کا اضافہ کہاں کریں گے، ای ایس کا اضافہ کہاں کریں گے؟ تو یہ اگلے جملے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ورب او، ایس، ایکس، سی ایچ پر ختم ہو رہی ہو تو ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ دیکھیں اگر کسی بھی ورب کا اینڈ ان الفاظ میں سے ہو رہا ہوگا تو آپ لوگ ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ مثال کے طور پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں گوز لکھا ہوا ہے، واچ لکھا ہوا ہے، فکس لکھا ہوا ہے، ایکسیکٹرا، یہ جو الفاظ ہیں دیکھیں گوز ہے نا، اوپن اینڈ ہو رہا ہے تو ای ایس لگا دیا ہے۔ تو یہ سمپل ان کی چیزیں ہیں۔ اوکے ہو گیا؟ اچھا، ابھی ہم ایک ایک کر کے جملہ بناتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ کو یہ پیچھے جو میں نے باتیں کی ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی، اور اگر آپ لوگوں کو کسی بھی پوائنٹس پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کہیں نہیں سمجھ آتی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے سادہ جملہ، سمپل سینٹینس۔ سمپل سینٹینس میں پہلے اسٹرکچر کیسے ہوگا؟ سبجیکٹ ہوگا، ورب ہوگا، آبجیکٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے سبجیکٹ، اب یہ جملہ ہے نا کہ ہم اسکول جاتے ہیں، ہم اسکول جاتے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہاں پہ جملہ ہے نا کہ ہم اسکول جاتے ہیں، تو کیا آئے گا؟ سبجیکٹ کیا ہے؟ وی گو ٹو اسکول۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ وی گو کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہی، شی، اٹ، سنگولر میں سے یہ لفظ نہیں ہے، وی کیا ہے؟ پلورل ہے، یو، وی، دے۔ یہاں پہ کیا آتا ہے؟ پیچھے بتا دیا تھا کہ یو، وی، دے ہو تو ہمارے پاس جو ورب ہے وہاں پہ ایس اے ایس کا اضافہ نہیں ہوگا، ہی، شی، اٹ، سنگولر کے ساتھ ایس اے ایس کا اضافہ ہوگا۔ دیٹ از وائی وی یوز یہاں پہ گو یوز کیا ہے۔ اگر یہاں پہ ہی لکھا ہوتا تو پھر ہم گوز لکھتے۔ ٹھیک ہے؟
اسی طرح ابھی نفی جملہ کیا ہے اس کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں. پہلے شروع میں سبجیکٹ ہوگا، پھر اس کے بعد ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ ہوگا. ڈو ناٹ اسی حوالے سے جیسے کہ سبجیکٹ ہمارے پاس گیون ہے. سبجیکٹ میں ہمارے پاس پروناؤن اگر ہی شی اٹ سنگولر ہوگا تو ہمارے پاس کیا آئے گا؟ ڈز ناٹ آئے گا، باقیوں کے ساتھ ڈو ناٹ آئے گا. پھر آگے ورب، پھر آبجیکٹ. ٹھیک ہے، جملہ دیکھ لیں کہ ہم اسکول نہیں جاتے ہیں. تو جملہ کیسے بنے گا؟ وی، سبجیکٹ وی ہے. ڈو ناٹ کیوں ہے؟ کیونکہ پیچھے وی آیا ہوا ہے. تو وی ڈو ناٹ گو ٹو اسکول. یہ کیا ہو گیا؟ نفی جملہ بھی ہمارے پاس بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا، اسی طرح پھر ہمارے پاس تیسرا آتا ہے انٹاروگیٹیو سینٹینس، سوالیہ جملے. اچھا، سوالیہ جملے کس قسم کے ہوں گے؟ اس کا سٹرکچر کیسے ہوگا؟ ڈو اور ڈز یہ فقرے کے شروع میں آ جائے گا، پھر بعد میں سبجیکٹ آئے گا، پھر ورب آئے گا، اور پھر اینڈ میں کیا آ جائے گا؟ آبجیکٹ آ جائے گا. جیسے پہلے سبجیکٹ آ رہا تھا نفی میں، اس کے بعد ڈو ناٹ ڈز ناٹ بعد میں آ رہا تھا، لیکن انٹاروگیٹو جملوں میں کیا ہوتا ہے؟ ڈو اور ڈز شروع میں آ جائے گا. آپ لوگ کو امید ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ڈو کدھر لگاتے ہیں، ڈز کدھر لگاتے ہیں. پیچھے میں بتا چکا ہوں. تو دیکھیں بیٹا، کیا ہم اسکول جاتے ہیں؟ تو دیکھیں سٹرکچر کے مطابق ڈو وی گو ٹو اسکول. دیکھیں بیٹا، ڈو آیا ہے، کیوں؟ آگے وی آیا ہے. وی اگر یہاں پہ ہی ہوتا تو ڈو کی جگہ پہ کیا لگاتے؟ ڈز لگاتے. تو ڈز ہی گو ٹو اسکول لگا لیتے، لیکن یہاں پہ وی ہے تو ڈو وی گو ٹو اسکول. اس چیز کو امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی آپ لوگ کو. اسی طرح دوسری مثال یہ میں نے اس لیے دی ہے، اس میں ایک چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ وہ خط لکھتا ہے. ہی رائٹس اے لیٹر. دیکھیں یہ رائٹس کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس پیچھے جو سبجیکٹ ہے نا وہ ہی شی اٹ سنگولر یا کوئی بھی نیم ان میں سے کوئی ایک چیز ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں نے ایس یا ایس کا اضافہ کیا. تو ہی رائٹس اے لیٹر. اگر یہاں پہ وی ہوتا تو ایس کا اضافہ نہ کرتے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیں، وہ خط نہیں لکھتا ہے. تو کیا آئے گا؟ ہی ڈز ناٹ رائٹ اے لیٹر. ابھی دیکھیں بیٹا اس چیز کو سمجھیں، ہی شیٹ کے ساتھ ڈو ڈز کا اضافہ ہوتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن یہاں پہ رائٹس ایس اس کا ختم کر دیا ہے. کیونکہ وہ جو ڈز ہے نا، ڈز ای ایس یہاں پہ آ گیا ہے. اس وجہ سے جب ای ایس یہاں پہ آ گیا ہے تو وہاں پہ ہم لوگ ایس کا اضافہ نہیں کریں گے. تو وہ خط نہیں لکھتا ہے، ہی ڈز ناٹ رائٹ اے لیٹر لکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح کیا وہ خط لکھتا ہے؟ تو ڈز ہی رائٹ اے لیٹر. رائٹ اس لیے کیا کیونکہ وہ ڈز کا ای ایس یہاں پہ موجود ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی کہ کس طرح ہم لوگ کہاں پہ ڈو لگاتے ہیں، کہاں پہ ڈز لگاتے ہیں، کہاں پہ ایس کا اضافہ ہوتا ہے، کہاں پہ نہیں ہوتا. ان چیزوں کی بار بار پریکٹس کریں، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں. کہیں پہ کچھ چیز کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آتی آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ اسی طرح سمپل سادہ سے کوئی جملے لیں اور پھر ان پہ پریکٹس کریں، بار بار ان کو لکھیں. یہاں پہ ڈو کا اضافہ ہوتا ہے، یہاں پہ ڈز کا ہوتا ہے، یہاں پہ ورب کے ساتھ ایس اے ایس لگے گا، یہاں پہ نہیں لگے گا. اس قسم کے جملے بنائیں بار بار، آپ لوگ کو فائدہ ہوگا. کسی بھی پوائنٹ پہ کسی جگہ پہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اور اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.